بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد آپ کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ہوئی۔ آپ نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، جن سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو اس وقت حالات بہت خراب تھے۔ ایک جانب ان پر قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لینے کے لیے دباؤ تھا، تو دوسری جانب ریاستی معاملات غیر مستحکم ہونے کی وجہ سے وہ اس معاملے کو مؤخر کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قاتلین عثمان کے معاملے پر پہلے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جنگ ہوئی، جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین ایک خوفناک جنگ ہوئی، جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے ایک گروہ تحکیم کے معاملے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے الگ ہو گیا، جنہیں بعد میں خارجی یا خوارج کہا گیا، کیونکہ وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے خارج ہو گئے تھے۔ جنگ صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے خلاف ایک بھرپور جنگ لڑی، جسے جنگ نہروان کہا جاتا ہے، اور اس جنگ میں خوارج کو انتہائی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، لیکن وہ مکمل طور پر ختم نہ ہو سکے، اور بعد میں یہی خوارج شہادت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ دار ٹھہرے۔ سازش کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ حج کے ایام میں کچھ خوارج بیت اللہ گئے، ایک مجلس میں بیٹھے تو انہیں جنگ نہروان کے ایام اور شکست خوردہ ہو کر منتشر ہونا یاد آیا۔ انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ امت کو اس اختلاف سے نجات دلانی چاہیے اور ان 3 آدمیوں کو قتل کر دینا چاہیے جو اس اختلاف کا باعث ہیں، یعنی ان کی مراد حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہم تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح امت اختلاف سے بھی بچے گی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنے لوگوں کے خون کا بدلہ بھی لے لیا جائے گا، لیکن وہ بدبخت یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے اس عمل سے امت میں وہ خلیج شروع ہو جائے گی جسے پر کرنا شاید قیامت تک ممکن نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اپنا نام پیش کیا۔ یہ قبیلہ مراد کا حلیف عبد الرحمن بن ملجم حمیری تھا۔ دوسرے شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے اپنا نام پیش کیا۔ یہ حجاج بن عبداللہ سریحی تھا، جس کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ تیسرے شخص نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے اپنا نام پیش کیا۔ اس کا نام عمر بن بکر یا عمر بن بکیر تھا۔ یہ بھی قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ قبیلہ بنو تمیم کے متعلق آئندہ آپ کی خدمت میں ایک تفصیلی ویڈیو پیش کروں گا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس میں سے جھوٹے مدعیان نبوت نکلے۔ ان تینوں نے طے کر لیا کہ وہ سب ایک مقررہ دن کو اپنا کام پورا کریں گے۔ انہوں نے قتل کا وقت اور تاریخ بھی مقرر کر لی اور تاریخ طے پائی 17 رمضان کی صبح صلاۃ فجر کے وقت۔ یہ لوگ چند ماہ مکۃ المکرمہ میں مقیم رہے اور پھر ماہ رجب میں عمرہ کرنے کے بعد الگ الگ ہو کر اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے والا حجاج بن عبداللہ سریحی اگرچہ مقررہ وقت پر پہنچا، تاہم کامیاب نہ ہو سکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس روز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زرہ پہن رکھی تھی۔ اس طرح حملہ آور کا حملہ ناکام رہا اور حملہ آور کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا قاتل بھی وقت پر پہنچا،
لیکن وہ بھی ناکام رہا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ اس روز بیماری کی وجہ سے وہ نماز کے لیے نہ آ سکے اور خارجہ بن حذافہ عدوی کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ حملہ آور کا وار خارجہ بن حذافہ عدوی پر پڑا اور اس طرح وہ قتل ہو گئے۔ بعد میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حملہ آور عمر بن بکر کو بھی قتل کر دیا۔ شہادت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ پہنچ کر وقت اور تاریخ کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ رات کے آخری حصے میں اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ موقع پر پہنچا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور لوگوں کو نماز کے لیے آواز دینے لگے تو دونوں نے اپنی تلوار سے حملہ کر دیا۔ ظالم ابن ملجم کی تلوار آپ کی پیشانی پر پڑی اور دماغ تک جا پہنچی اور اس کے ساتھی کی تلوار گھر کی دیوار پر لگی۔ یہ کاری وار لگتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ گر گئے اور بآواز بلند فرمایا، حملہ آور بھاگنے نہ پائے۔ عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑ لیا گیا لیکن اس کا ساتھی مزاحمت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر کے اندر لے آئے جہاں آپ رضی اللہ عنہ 2 دن اور 1 رات زندہ رہے اور دوسری رات شہید ہو گئے۔ مورخین روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل نے جب وار کیا تو وہ کہہ رہا تھا، الحکم للہ لا لک یا علی، اے علی حکم اللہ کے لیے ہی ہے، تیرے لیے نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے، الصلاۃ یا عباد اللہ الصلاۃ، نماز اے اللہ کے بندو نماز۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ابن ملجم کو اچھا کھانا کھلانا، اچھے طریقے سے رکھنا، اگر میں تندرست ہو گیا تو خود اس معاملے پر غور کر کے معاف کر دوں گا یا قصاص لوں گا، اور اگر میں اس زخم سے جانبر نہ ہو سکا تو اسے قتل کر دینا اور کوئی زیادتی نہ کرنا، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مورخین کا بیان ہے کہ وفات سے قبل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان پر جو آخری کلام تھا وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس طرح داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مصائب اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی مفید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن